اور جب جوڑ کرنے آتا ہے آدمی تو اعتدال پر نہیں رہتا. تو جو کہے گا مجھے اس کا الٹا کہنا ہے. ہمیشہ قاعدہ یاد رکھو، مقابلے میں جو بات کہی جاتی ہے اس میں اعتدال نہیں رہتا. مثال لو، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خرافیوں کے بدعتیوں کے خلاف کام کیا تو علامہ کے کام باتوں میں اعتدال نہیں رہا. افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے لوگ. تو یہ لوگ کہتے ہیں مکہ جاؤ نہ جاؤ اجمیر جانا ضروری ہے، اور 7 مرتبہ اجمیر جاؤ گے تو حج کا ثواب مل گیا. اجمیر جانا ضروری نہیں، کلیر جانا ضروری ہے، سالار مسعود غازی کے یہاں جانا ضروری ہے. اتنی مرتبہ جاؤ گے تو اتنا حج کا ثواب ملے. قبروں کی زیارت کو جانا ضروری ہے. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے. اور وہ یہاں تک بڑھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے اگر کوئی لمبا سفر کر کے آئے تو کہتا حرام ہے. اور میں نے خود ایک شخص کو مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہوئے میں نے خود سنا ہے کہ ھذا ھو الصنم الاکبر، سب سے بڑا بت تو یہ ہے. قبر اطہر کے بارے میں مجھے اشارہ کرتے تھا یہ وہی ابن تیمیہ کے ماننے والے. اس نے کہا ھذا ھو الصنم الاکبر. تو یہ جو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ یہاں تک پہنچ گئے ٹکر ان خرافیوں اور بدعتیوں اور قبولیوں کے ساتھ ٹکر. انہوں نے کہا خبروں پر جانا فرض ہے، مکہ جاؤ نہ جاؤ اجمیر ضرور جاؤ. ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، قبر پر جانا حرام ہے. حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے کہ قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی حرام. ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اور دارالعلوم دیوبند سے جو آدمی تیار ہوئے ملک کے اور دنیا کے طول و عرض میں پھیلے تو ان کو بھی اسی طرح کے حالات سے دو چار ہونا پڑا تھا. کہ پورا ہندوستان بھی دوستی تھا، آٹے میں نمک کے بقدر لوگ صحیح راہ پر تھے. سارا ہندوستان نہیں بگڑ گیا تھا اور ساری ملت کبھی بھی نہیں بگڑے. لا تزال طائفة من امتی علی الظاہرین علی الحق. لیکن وہ آٹے میں نمک کے بقدر رہ گئے تھے. سارا ہندوستان خرافی بدعتی ہو گیا تھا. اپنے اکابر نے ان کے خلاف کام کیا، لیکن دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ اس کی دعوت میں اعتدال ہے. وہ مقابلے کی وجہ سے مسائل نہیں بگاڑتا. ٹھیک ہے، ہمارا ایک جماعت کے ہاتھ ٹکر ہے، مقابلہ ہے، ہمیں اس کا رد کرنا ہے، مگر مسئلہ ہم نہیں بگاڑیں گے. مسئلہ رہے گا، چاہے اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو، مگر ہم مسئلہ نہیں بگاڑیں گے. مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ ٹکر لیں گے، ان کا رد کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ بگاڑ کر نہیں بگاڑیں گے. اس کا نام ہے اعتدال. یہ علماء دیوبند کا ایک خاص امتزاج ہے کہ ان کی دعوت میں اعتدال ہے. دعوت دین کی طرف دیتے ہیں لیکن مقابلے اور ٹکر کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں بگاڑتے. یہاں کے علماء دیوبند کی رائے یہ ہے کہ آپ اپنی بے شمار ضروریات کے لیے ساری دنیا کا سفر کرتے ہیں. اگر کوئی کسی مزار پر حاضری دینے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے
چاہے وہ مزار اپنے ماں باپ کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، استاد کا ہو، عام مسلمانوں کا ہو، اولیاء کا ہو، سید الاولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار ہو، اس مزار کی زیارت کے لیے جائے تو جائز ہے۔ جب آپ تجارت کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں، دوست احباب سے ملاقات کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے لمبا سفر کر سکتے ہیں، تو کسی مزار کی اگر فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں۔